کیا ہو رہا ہے بھائی ہمارے پشچم بنگال میں؟ آج کل بہت زیادہ بیان بازیاں ہو رہی ہیں مدرسوں کے خلاف کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کی کوئی انجینئر نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہاں تو جنگی اور دیش ورودھی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہوا ہوا میں بولنے سے تھوڑا نہ ہوگا، آپ کو اس کا ریکارڈ بھی دکھانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ آپ کرائم رپورٹ تو جانچ کر کے دیکھیے اور چھان بین کر کے دیکھیے اور نکال کے دیکھیے کہ کتنے بچے آپ کو یا کتنے لوگ ایسے کرائم میں پھنسے ہوئے ملتے ہیں جنہوں نے تعلیم مدرسے سے حاصل کی ہو۔ لیکن آپ اگر وہیں دیکھتے ہیں جتنے سارے کرمنل ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر تو اسکول اور کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ مدرسے سے ڈاکٹرز اور انجینئرس نہیں پیدا ہو رہے؟ بھائی ہر چیز کا ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے۔ آپ میڈیکل کالج میں جا کر کے کہیے کہ بھائی یہ میڈیکل کالج بند کر دیا جائے، یہاں سے انجینئر پیدا نہیں ہوتے، اور انجینئرنگ کالج میں جا کر کے کہیے کہ یہاں ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے لہٰذا اس کو بند کر دیا جائے۔ ارے ہر چیز کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ انجینئرس کالج میں انجینئرس بن رہے ہیں، میڈیکل کالجز میں ڈاکٹرس بن رہے ہیں، مدرسے سے تعلیم یافتہ جو ہوتے ہیں وہ وہاں کی جو تعلیم ہے وہاں کے بارے میں دیکھیے، وہاں جو تعلیم ہوتی ہے وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور ایک طرف کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انجینئرس نہیں آ رہے ہیں مدرسے سے، پھر آپ کا ایک سائنٹسٹ دہلی میں جنتر منتر میں 18 دن سے انشن پر بیٹھا ہوا ہے، سونم وانگچک جی، اس کی تو خبر بھی نہیں لیا جا رہا ہے۔ سرکار بالکل اتنا ایگو میں ہے، حالانکہ خبر لینا چاہیے، ان کی جو مانگ ہے اس مانگ پر وچار ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف بدنامی اور ہوائی باتیں بیان بازی تو نہیں چلے گا نا۔ تو 1000 میں اگر 1-2 ملے تو اس کی بنیاد پر تو فیصلہ حکم نہیں لگایا جاتا ہے نا۔ تو ہر چیز کا الگ الگ شعبہ ہے، ہر چیز کا الگ الگ میدان ہے۔ تو جہاں جس میدان میں کھلا ہوا ہے اسی میدان سے متعلق باتیں چھان بین کی جاتی ہیں، معلوم کی جاتی ہیں۔ آپ انجینئرنگ کالج میں ڈاکٹر آپ کو نہیں مل سکتا، میڈیکل کالجز میں آپ کو انجینئر نہیں ملتے، تو مدارس میں قرآن اور حدیث کے جاننے والے حافظ، عالم، مفتی بنتے ہیں، وہ آپ کو ملیں گے۔ وہ نہیں مل رہے ہیں تو اس پر آپ سوچ وچار کیجئے۔ اور آج تک آپ نے کہیں رپورٹ دیکھا ہوگا کہ کسی عالم صاحب نے، کسی مولانا صاحب نے یا کسی حافظ صاحب نے کوئی ایسا کرائم کیا ہو؟ سب سے بڑا کرائم مانا جاتا ہے کسی کا قتل کر دینا، ایسا کوئی دیکھا ہے؟ دکھائیے، چھان بین کیجئے۔ 1000 میں بھی اگر ملے تو مشکل ہے۔ تو اس طرح سے ہوائی بیان بازی سے بچنا چاہیے۔ اور یہ کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولیس اور جو پرشاسن ہے وہ قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی یا کسی نیتا کے رکھوالے نہیں ہوتے۔ اسی لیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بیان بازی کرنے والے چاہے کتنے ہی اونچے پد پر بیٹھا ہو، اگر غلط بیان بازی ہو رہی ہے، جھوٹی بیان بازی ہو رہی ہے تو اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے، قانونی مطابق اس پر کچھ ایکشن ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے مطلب، یہ تھوڑا نا ہے کہ کس کی سرکار ہے تو وہ سرکار جیسے بتائے پولیس ویسے ہی کرے۔ پولیس قانون کا رکھوالا ہوتا ہے، سرکار کا رکھوالا نہیں ہوتا۔ سرکار کو تو جنتا چن کر کے لاتی ہے۔ سرکار کے دل میں ہر وقت جنتا کا سمان ہونا چاہیے، اور جنتا میں سبھی شامل ہے۔ ایک باغ میں، ایک چمن میں، ایک پارک میں الگ الگ قسم کے پھول ہوں تو دکھنے میں اچھا لگتا ہے، جو ہمارے ہندوستان میں ہے کہ ہندوستان ایک باغ ہے اور اس میں الگ الگ پھول نظر آتے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی، تو یہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک باغ میں آپ چاہیں کہ ایک ہی طرح کا پھول دکھے تو وہ باغ کی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو آپ خوبصورت چمن کو کیوں بگاڑنے پر تلے ہو؟ بہت احترام اور عزت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پلیز ایسا بیان بازی مت کیجیے۔ جنتر منتر میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں خبر گیری کیجیے۔ ہمارا ایک سائنٹسٹ فخر ہندوستان ہے سونم وانگچک، جو انشن پر بیٹھا ہوا ہے، اس پر وچار کیجیے، ان کے مانگوں کو سراہنا کیجیے۔